من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور ایسے ہی ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور ہم نے یہ جو تمہارا قبلہ بنایا ہے یہ اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں ہو کر پیچھے دوڑتا ہے. اور بے شک یہ بہت بھاری کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالی ہدایت دے دے. اور اللہ تو کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، بے شک وہ تو لوگوں پر بڑے مہربان اور رحم کرنے والے. آپ حضرات جانتے ہیں یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور دوسرا پارہ چل رہا ہے. دوسرے پارے کی دوسری آیت نمبر 143 آج پڑھی گئی ہے. پچھلے ہفتے دوسرے پارے کی پہلی آیت پڑھی گئی تھی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ جو بے وقوف لوگ ہیں یہ ابھی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھرا دیا. پچھلے ہفتے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نماز میں آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا. ہجرت کا وقت آیا، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب یہ کام مشکل ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو، یہ مشکل ہو گیا. اب ایک کی طرف رخ ہو سکتا تھا، یا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جہاں ہجرت کر کے آپ گئے تھے وہاں زیادہ تر یہودی اور عیسائی لوگ تھے، اور یہودی اور عیسائی لوگ خانہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مصلحت دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ جیسے یہودی اور عیسائی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیے، تاکہ جب آپ ادھر ہی ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے ان کو ایسا لگے گا کہ محمد تو ہمارے ہی جیسے ہیں، یعنی ان کا قبلہ بھی وہی ہے، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے. جب مدینہ منورہ میں نبی کریم پہنچے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن
بیت المقدس کی طرف رک کر کے جب آپ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کا وطن مکہ تھا، وہیں آپ پلے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے کے لوگوں نے کی، تو خانہ کعبہ سے آپ کو محبت تھی اور دل سے یہ چاہتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس منشا کو، اس تمنا کو پورا کیا، اور مدینہ منورہ میں ہجرت ہو جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، اب آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھیں، بس آپ تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ یہ حکم نازل ہو گیا، آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو وہ جو یہودی اور عیسائی تھے جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، ان کو یہ بات بہت بری لگی، اور ان کو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اب جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ کہنا شروع کریں گے کہ مسلمان کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کا، چاروں سمتیں اللہ کی ہیں، جنوب بھی اللہ کی، شمال بھی اللہ کا، جدھر وہ اپنے بندوں سے منہ رک کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہے، بس وہ تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اچھی بہتر بات تو یہ ہے کہ آدمی چپ چاپ خاموشی سے اللہ کی بات کو مان لے۔ یہ پچھلے ہفتے کا مضمون تھا۔ آج کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اور آپ کی امت کے لوگوں سے یہ خطاب ہے، آپ کے صحابہ سے یہ خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت وسط کا مطلب ہوتا ہے اعتدالی امت، یعنی درمیان میں چلنے والی امت، بیچ کے راستے پر چلنے والی امت، اس کو کہتے ہیں امت وسط۔ نہ تو بہت زیادہ بڑھنا اور نہ بہت زیادہ گھٹنا، بلکہ بیچ میں یہ امت چلتی ہے، نہ تو لمٹ سے زیادہ بڑھتے ہیں نہ لمٹ سے زیادہ کم ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امت وسط۔ اللہ نے یہ خاص صفت بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ امت وسط میں بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلنا، بیچ کے راستے پر چلنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیے ہم لوگ اس دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کا نظام دیکھتے ہیں، اور خود ہم اپنے جسم کا نظام بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے، وہاں انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ جب بھی کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی کسی بھی کام میں، زیادہ بڑھ کر کریں گے تو بھی، کم ہو کر کریں گے تو بھی، انسان کو نقصان ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، انسان کا جسم ہے، انسان کی باڈی ہے، اس میں خون ہوتا ہے۔ خون انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں ہوتا ہے، اور جب تک خون کی حد، خون لمٹ میں ہوتا ہے، انسان کا جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ خون تھوڑا سا زیادہ ہوا، خون کی مقدار زیادہ ہوئی تو انسان کی نسوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کی زیادتی کی وجہ سے انسان کی نسوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر خون کی کمی ہوتی ہے، خون کم ہو جاتا ہے تو انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اس کو چکر آ جاتے ہیں، دماغ گھومنے لگتا ہے۔ جب خون کی کمی ہوتی ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، زیادتی ہوتی ہے تو اس کے جسم میں انسان کے جسم میں نسوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ انسان کے جسم میں گرماہٹ ہوتی ہے، انسان کا ایک باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کے جسم کی ایک گرماہٹ ہوتی ہے۔ جب وہ گرماہٹ لمٹ میں رہتی ہے، حد میں رہتی ہے، تو انسان کا جسم صحیح سالم اور ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ لیکن جب باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، لمٹ کراس کر جاتا ہے، تو پھر انسان کو بخار ہو جاتا ہے۔ اور جب باڈی ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، انسان کے بدن کی گرماہٹ کم ہو جاتی ہے، انسان کا بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب جسم ٹھنڈا پڑتا ہے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام بھی یہی ہے، بیچ بیچ میں اور اعتدال میں رہیں گے، صحیح رہیں گے، زیادہ معاملہ ہوگا تو بھی نقصان، کم معاملہ ہوگا تو بھی نقصان۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے اس دین کا بھی نظام ہے۔ دین کا نظام بھی یہی ہے کہ جب جب دین میں زیادتی کی جائے گی تو بھی نقصان ہوگا، جب جب دین میں کمی کی جائے گی تو بھی آدمی گمراہ ہوگا۔ دین میں زیادتی کرے گا وہ بھی گمراہی کا سبب بنے گا، دین میں کمی کرے گا وہ بھی گمراہی کا سبب بنے گا۔ اب آپ دیکھیے، انسان کی جو دین کا معیار ہے اس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے آدمی کا اعتقاد۔ انسان کا عقیدہ سب سے پہلے سب سے صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ سب سے ضروری چیز دین کے سلسلے میں عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، پہلے کی جو امتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو امتیں ہیں، انہوں نے اپنے عقیدوں میں کمی زیادتی کر دی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے، انہوں نے حد سے بڑھ کر اپنے دین کو، حد سے بڑھ کر اپنے نبی کو مانا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بالکل سرے سے انکار کر دیا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں خود یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے پاس نبی بھیجے۔ یہودیوں کے پاس ایک نبی آئے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ عزیر علیہ السلام جب یہودیوں کے پاس آئے، انہوں نے سمجھایا، بتایا، خوب اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ لوگوں نے حد سے بڑھ کر، ان کو نبی تھے لیکن نبی سے بڑھ کر ان کو خدا کہنا شروع کر دیا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی بالکل آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا، اتنا حد سے ان کو بڑھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے۔ پہلی امتیں جب ان کا عقیدہ حد سے زیادہ بڑھا، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے نبی سے بڑھا کر خدا کہنا شروع کر دیا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور جب ان کا عقیدہ کم ہوا، دین میں انہوں نے کمی کی، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ یعنی حد سے بڑھے تو ان کو خدا بنا بیٹھے، اور کمی کی، ان کا انکار کیا تو ایسا کہ پھر ان کو جان سے مارنے لگے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ عیسائیوں نے ان کو پھانسی دے دی تھی۔ جو ان کا صلیب ہے، ان کا کراس کا نشان ہے، وہ اسی لیے ہے۔ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بہت زیادہ زیادتی تھی یا بہت زیادہ کمی تھی۔ جب انہوں نے زیادتی کی تو نبیوں کو خدا بنا بیٹھے، جب انہوں نے کمی کی تو نبیوں کا قتل کرنے لگے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، ان کو آرے سے چیر دیا اور بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب انکار کیا تو ایسا کہ ان کو جان سے مار دیا۔
اور جب ان کا عقیدہ بڑھا تو ایسا کہ ان کو خدا بنا دیا۔ لیکن یہ جو امت ہے، امت مسلمہ اور مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے۔ کیسا اعتدال؟ بیچ بیچ کا راستہ ہے۔ بیچ بیچ کا راستہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اس امت کے لوگوں نے حضور کو اتنا مانا کہ اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور جب تک محمد کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی تب تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ یہ دین اور مذہب کا عقیدہ ہے۔ جب تک ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں بیوی بچوں کی محبت، مال کاروبار کی محبت، تجارت کی محبت زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے، تو ایک ایمان والے کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل تو اسی وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایسے ہی نہیں کہی جا رہی ہے، حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر فرمانے لگے، اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال تجارت سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عمر ذرا سوچ سمجھ کر بولو تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بالکل ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اپنی جان سے زیادہ بھی مجھ سے محبت ہے؟ کیا اپنی جان سے زیادہ محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، یعنی سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک سب سے زیادہ ہمارے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات کہ اللہ کے بعد حضور کا درجہ، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ یعنی امت محمدیہ کا اعتدال یہ ہے، امت محمدیہ کا وسط یہ ہے کہ ایک طرف تو سب سے زیادہ محبت حضور کی ہمارے دل میں ہونی ضروری ہے، اور دوسری طرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ اور رب نہیں ہیں، وہ تو خدا کے ایک بندے ہیں۔ جیسے عام انسان ہوتے ہیں، وہ عام انسان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا، اپنا نبی اپنا رسول بنا دیا۔ اب جب رسول بنایا تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھتے انسان ہی ہیں، ان کو خدا نہیں سمجھتے، ان کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ یہ ہے امت وسط، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، نہ تو حد سے زیادہ بڑھنا نہ حد سے زیادہ کم ہونا، بیچ بیچ میں۔ ایک طرف ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم حضور کو انسان مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر عبادتیں آتی ہیں۔ عبادتوں کو جب دیکھا جائے تو آپ دیکھیے پہلے کی جو امتیں ہیں، پہلے کی امتیں عبادتوں میں اتنا بڑھی حد سے زیادہ بڑھی،
کتنا بڑی روایات میں اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، واقعی عبادت کرتے تھے، لیکن کیسے عبادت کرتے تھے؟ عبادت ایسے کرتے تھے جب انہیں اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی بس وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتے تھے، اپنا کاروبار چھوڑ دیتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ جنہوں نے انہیں پالا پوسا، ان کو جوان کیا، ان کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور رہبانیت اختیار کرتے تھے، نہ اپنے گھر آنا، نہ کسی سے کوئی بات چیت کرنی، بس اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں، کوئی تجارت کوئی بزنس نہیں، نہ اپنی اولادوں سے ملنا، نہ بیوی بچوں سے ملنا، شادی ہوئی نہیں ہوئی تو نہ ہوئی، بس ایسا اللہ کی عبادت میں لگتے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو رہبانیت ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ دیا، بس اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ اب جو ماں باپ جنہوں نے ساری زندگیاں اپنی اولاد پر لگا دی، ماں باپ جب اولادوں کو پالتی ہیں تو ان کی پہلی امید یہ ہوتی ہے، ماں باپ جب اپنی اولادوں کو پالتے ہیں، ان پر اپنا جان مال خرچ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ یہ اولادیں جب بڑی ہوں گی، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہی اولادیں میرے کام آئیں گی، یہ امید ماں باپ کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ بہرحال ماں باپ نے ان کو پالا پوسا، جب وہ جوان ہوئے تو انہی ماں باپ کو چھوڑ کر وہاں اللہ کی عبادت میں چل دیے، انہی ماں باپ کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنی زندگیاں اولادوں پر لگا دی، بس انہی کو چھوڑ کر نہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنا، نہ بچوں کا حق ادا کرنا، نہ ماں باپ کو سنبھالنا۔ اب ماں باپ کو جب اولاد ہی نہیں سنبھال رہی تو کون ان کو سنبھالے گا؟ بس نہ معاشرے میں کوئی ان کا کام ہوتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو ایسے ماحول ہو جاتا تھا کہ جب وہ چلے جاتے تھے عبادت کے لیے، نہ کوئی شادی کا مسئلہ، نسلیں ختم ہو جاتی تھی، خاندان ختم ہو جاتے تھے۔ جب وہ عبادت کرنے کے لیے چلے گئے، کسی سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، بولنا نہیں، بات چیت نہیں، آنا جانا نہیں، شادی بیاہ نہیں، تو جب شادی نہیں ہوتی نسلیں ختم ہو جاتی، خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے، ایسا وہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگتے، یعنی اتنی زیادتی کر دی اللہ کی عبادت میں کہ دنیا کو بھول گئے، دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا ختم ہو گئی، بس اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جب انہوں نے عبادت کو چھوڑا، یعنی جب عبادت کی اتنا حد سے بڑھ گئے کہ جنگلوں میں چلے گئے، کسی کا کوئی حق ادا نہیں کرنا، اور جب انہوں نے عبادت کو چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ اللہ کی جو کتابیں تھیں، کتابوں تک کو انہوں نے بدل دیا، کتابوں میں تحریف کر دی، کتابوں کو بدل دیا، پھاڑ دیا، جلا دیا، ختم کر دیا، ان میں رد و بدل کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کی اپنی کتاب جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے وہ موجود نہیں ہے۔ انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ 300 سال تک انجیل کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، 300 سال تک اس دنیا سے انجیل ختم ہو گئی تھی۔ پھر ان کے لوگوں کو خیال آیا، ان کو گمان آیا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، ان کا قرآن محفوظ ہے، ہماری انجیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ جمع ہوئے، مل کر بیٹھے، بیٹھ کر انہوں نے کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، جس کے جو کچھ یاد تھا لکھنا شروع کیا، تو 6 انجیلیں آج ان کے یہاں موجود ہیں۔ 6 طرح کی انجیلیں ہیں عیسائیوں کے یہاں، اور جو انجیل ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، حالانکہ اصل انجیل جو نازل ہوئی تھی وہ سریانی اور عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، یعنی جس زبان میں ان کی کتاب نازل ہوئی تھی وہ زبان بھی محفوظ نہیں۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑا، اپنی عبادت کو چھوڑا، تو ایسا اپنی کتابوں کو رد کر دیا، اپنی کتابوں کو بدل دیا، اور جب عبادت میں لگے تو ایسا لگے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں لگ گئے۔ یہ ہے کمی اور زیادتی۔ جب زیادہ بڑھے تو ایسا بڑھے کہ سب کچھ بھول کر بس اللہ کی طرف، اور جب کم کیا اور جب انہوں نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا تو ایسا کہ کتابوں کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو ہم نے امت وسط بنایا ہے، اعتدالی امت۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا اعتدال اور اس امت کا اعتدال کیا ہے۔
اس امت کا اعتدال یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بس اللہ ہی اللہ ہے، پھر ماں باپ نہیں، پھر اولاد نہیں، پھر کوئی رشتہ دار نہیں۔ جب نماز کی نیت باندھ لی اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اب تو بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مسجد میں آ گئے، سب کچھ باہر چھوڑ کر آؤ، دنیا کی کوئی بات نہیں۔ دنیا کا ذکر کرنا بھی مسجد میں مکروہ ہے، آپ دنیا کی بات کریں گے گناہ ملے گا۔ بس مسجد میں آئے تو اللہ ہی اللہ، مسجد سے نکلے تو پھر آپ کاروبار میں لگیں، آپ تجارت میں لگیں، جو چاہے کریں۔ ایک وقت وہ کہ بس اللہ ہی اللہ، اور ایک وقت وہ کہ آپ نکلیں تو پھر آپ حلال تجارت جیسے چاہے کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نماز میں بھی ہم نے وہی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے مسجد میں آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت بزنس بالکل چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز سے فارغ ہو گئے اب کیا کرو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ یعنی جب اذان ہوئی تو مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھی تو دنیا میں چلے جاؤ اور دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے معاشرت میں اپنی زندگی گزارو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہو گئے، ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد فوراً اللہ نے عید عطا فرمائی اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام کر دیا۔ یعنی ایک مہینے آپ نے روزے رکھے، ایک مہینے بھوکے پیاسے رہے، ٹھیک ہے، عید کا دن آ گیا، اللہ نے روزہ رکھنے کو حرام کر دیا، اب آپ کھاؤ۔ ایک مرتبہ بھوکا رہے تو اب کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، اب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کوئی اگر روزہ رکھنا چاہے تو تب بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا اللہ نے نظام بنا دیا۔ یہ ہے امت وسط۔ اللہ نے فرمایا، لوگوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی بیچ بیچ میں چلنے والی امت بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا، ایسی معاشرت خراب تھی ان لوگوں کی، ایسی معاشرت خراب تھی کہ شاید ان سے پہلے اور ان کے بعد ایسی کسی کی معاشرت خراب ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ آپسی جو تعلق، معاشرت کہتے ہیں آپسی تعلق، آپسی بھائی چارہ اتنا خراب تھا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کا اونٹ کسی کے کھیت میں گھس گیا اور اس نے اس کھیت کو تھوڑا چر لیا۔ بس جس کا کھیت تھا اور جس کا اونٹ تھا ان میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کا نام تاریخ میں لکھا ہے مسواس۔ مسوس اس کا نام لکھا ہے، میم سین واو سین، مسوس اس لڑائی کا نام لکھا ہے۔ اس لڑائی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس اونٹ کے چرنے کی وجہ سے وہ لڑائی شروع ہوئی اور 100 سال تک وہ لڑائی لگاتار چلتی رہی۔ ایسی معاشرت خراب تھی ان لوگوں کی۔ ایک اونٹ چر گیا، بھلا چلو چھوڑو، چر لیا تو چر لیا، آدمی معاف کرے، درگزر کرے، لیکن ایسی معاشرت ان لوگوں کی خراب تھی، ایسے اعتدال سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے کہ ایک اونٹ کے چرنے پر بس اس نے اونٹ مارا، اونٹ والے نے آ کر اسے مارا، اس طریقے سے یہ لڑائی شروع ہوئی، 100 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ تاریخ میں اس کی یہ بات لکھی ہے کہ مرنے والا جب مرتا تھا اپنی اولادوں کو کہہ کر مرتا تھا، فلاں خاندان کے لوگوں نے 50 مارے ہیں، 51 مارنے ہیں، انہوں نے ہمارے 5 مار دیے، کم سے کم 6-7 تو ان کے مارنے ہیں۔ اس طریقے سے یہ لڑائی چلتی رہی اور 100 سال یہ لڑائی چلی۔ معاشرت اتنی خراب تھی کہ عورتوں کا کوئی مقام ان لوگوں کے یہاں نہیں تھا، عورتوں کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، جانور سمجھتے تھے۔ اور بچی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی، بس ایسا دردناک حال اس کا کرتے تھے، زندہ اس بچے کو مٹی میں دبا دیتے تھے، زندہ اس کو مٹی میں دبا دیتے تھے۔ عورتوں کا حال اس وقت میں یہ تھا کہ کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقت عورتوں کی نہیں تھی، کوئی ادب و احترام عورتوں کا نہیں تھا، نہ ماں کا، نہ بہن کا، نہ بیوی کا کوئی عزت نہیں، کوئی محبت نہیں، مطلب عورت کا تو کوئی مقام، بس جانور کی طرح ان کو سمجھا جاتا تھا۔ باقی عورت کو تو جینے کی بھی حیثیت نہیں تھی اس زمانے میں، اتنا برا حال تھا عورتوں کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا
اس امت کو بھیجا اور امت کو امت وسط بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ زمانے جاہلیت میں جنہوں نے عورتوں پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر یہ احسان کیا کہ آخری کتاب قرآن کریم جو قیامت تک موجود رہے گی، اس قرآن میں سورہ نساء ایک سورت نازل فرما دی۔ یعنی نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں، یعنی عورتوں کے نام کی ہی ایک سورت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل فرما دی، اور سورہ نساء میں عورتوں کے ایسے مسائل بیان فرمائے کہ ان کی جان تو جان، ان کے مال کو بھی محفوظ کر دیا، اور ہر معاملے میں عورتوں کے حق بیان کیے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ نکاح کرنا ہوتا ہے، مہر پہلے رکھنا پڑے گا، پیسے عورت کو دینے پڑیں گے تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں، ورنہ آپ کی مجال نہیں ہے۔ اور مسئلے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیے، عورت کو اختیار ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے منع کر سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک آپ مجھے مہر نہیں دیں گے میں آپ کے ساتھ صحبت نہیں کروں گی، یہ عورت کو اختیار ہے۔ ہمارے ہاں تو مہر معاف کرا دیتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ رواج تھا، بس چاہے جتنے مہر باندھ لو اور آخر میں جا کر معاف کرا لیں گے۔ ایسے معاف کرانے سے مہر معاف ہوتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مہر معاف کرائے، بہرحال وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح مہر معاف جب ہوتے ہیں، اگر آپ نے 10,000 کے مہر باندھے ہیں، آپ لے جا کر 10,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ جب وہ مالک بن جائے، پورا اختیار اتھارٹی اس کو مل جائے، اب وہ جو چاہے کرے، بدلے میں پھر وہ آپ کو واپس کر دے تو معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن آدمی پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی معاف کر دو، اب عورت بیچاری مجبور ہے، پہلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی، اب وہ پہلی مرتبہ میں معاف نہیں کرے گی تو اس کے مسئلہ ہے، آگے اس کو زندگی گزارنی ہے، تو بس وہ چاہ نہ چاہ معاف کر دیتی ہے، لیکن ایسے معاف کرنے سے معاف ہوتے نہیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ نے ایسے حق بیان کیے، مہر دینا پڑے گا۔ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے کا حصہ ہے، ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی حصہ دینا پڑے گا، اس کی بیوی کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ جہاں عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہیں عورتوں کے ایسے حقوق بیان فرمائے کہ مردوں کے برابر لا کر ان کو کھڑا کر دیا، مردوں کے بالکل برابر۔ ویسے تو عورتوں کا درجہ کم ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقوق کے اعتبار سے جیسے مرد ہیں ایسی ہی عورتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگو ہم نے تمہیں امت وسط یعنی بیچ میں چلنے والی امت بنایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، بیچ میں چلنا یہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتدال سے بڑھتا ہے، لمٹ سے بڑھتا ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں، اور اگر کوئی آدمی کمی کرتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تمہیں امت وسط اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ روایات میں لکھا ہے مفسرین نے کہ لوگوں پر گواہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا۔ ان کی امت سے لوگ پوچھیں گے کہ تم نے کفر کیوں کیا، تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی، میں خدا تھا، میں اللہ تھا، میں نے تمہارے پاس اپنا نبی بھیجا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ یہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس نبی کم آیا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کی عبادت کرنی ہے، آپ کو خدا ماننا ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ نوح یہ تمہاری امت کیا کہہ رہی ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، میں نے 950 سال ان پر تبلیغ کی، 950 سال ان کو سمجھایا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان کو تبلیغ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ نوح تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ جو کہے تم نے ان کو تبلیغ کی ہے، تم نے ان کو سمجھایا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے اللہ میرے پاس گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیش کرو اپنے گواہ کو، تو نوح علیہ السلام کہیں گے میرے گواہ امت محمدیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ ان کو بلائیے، وہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا تھا،
بس امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ ساری امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی امت تک صحیح ٹھیک پہنچا دیا تھا۔ بس وہ ان کی امت کے لوگ، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ بگڑ جائیں گے، وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ جو امت ہے یہ تو ہم سے ہزاروں سال کے بعد آئی ہے، ان کو کیسے معلوم نوح نے ہمیں بتایا نہیں بتایا، ان کو کیا پتہ، یہ تو ہزاروں سال کے بعد آئے ہیں۔ تو اس وقت امت محمدیہ یہ کہے گی کہ اللہ بات تو سچ ہے، ہم ہزاروں سال بعد آئے ہیں، لیکن ہم یہ گواہی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حضور، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، ان کے بتانے کی وجہ سے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، حضور کی گواہی پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم وہاں قیامت میں لوگوں پر گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ یعنی جب امت محمدیہ یہ کہہ دے گی کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو اللہ تعالی حضور کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے اے محمد آپ نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ نوح نے اپنی امت کے لوگوں کو تبلیغ کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میں نے قرآن سنایا، قرآن میں سورہ نوح ایک نازل ہوئی، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو تبلیغ کی، میں نے ہی ان لوگوں کو بتایا۔ تو یہ ہے وَيَقُولَ الرَّسُولُ، رسول آ کر اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس مضمون کے بعد اللہ نے وہی پہلا مضمون بیان فرمایا قبلے والا جو پچھلے ہفتے بیان ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قبلہ ہم نے عدل بدل کیا ہے یہ اس لیے لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون اپنے پیٹھ پھرا کر پیچھے بھاگتا ہے۔ یعنی اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ رک کر کے نماز پڑھو، پھر کہا کہ بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کہا تاکہ ہم تمہیں چیک کر لیں، تاکہ ہم جان لیں کون ہماری بات کو مانتا ہے اور کون ہماری بات کو نہیں مانتا۔ آپ ذرا عقل سے دیکھیں، بیت المقدس کی طرف رک کرنے کے لیے بھی اللہ نے کہا تھا، بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے لیے بھی اللہ نے کہا تھا، ادھر بھی اللہ نے کہا ادھر بھی اللہ نے کہا۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جدھر اللہ کہے وہ ادھر ہی اپنا منہ کر لے، لیکن آدمی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنے عقل کو بیچ میں لائے اور کہے کہ ایسا کیوں، دین اور شریعت میں کیوں کا لفظ اگر لائے، اللہ نے فرمایا یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ نے فرمایا یہ جو کعبہ بدلا ادھر سے ادھر ہوا یہ بہت بھاری کام تھا، بہت بھاری کام تھا مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا، آپ دیکھیے اس زمانے کے اعتبار سے اگر آج ہمیں کہا جائے کہ ادھر سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دو، ہزار باتیں ذہن میں آتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بلا ساری زندگی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا، اور لوگ دیکھنے والے ہزار سوال دماغ میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بڑا مشکل کام تھا، الا علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، چونکہ ان کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ حکم ہمیں اللہ کا ماننا ہے، اللہ کا حکم ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، ہم کسی کے ایمان کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، ہم نے بتایا کہ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، 16-17 مہینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب تک تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان 16-17 مہینوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔
اب اللہ نے حکم بدل دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی؟ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جو ہماری بات مانتا ہے ہم اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ جو ہماری بات کو یعنی مسئلہ دل کا ہے، دل سے اگر آدمی نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، اگر دل سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے سر کو جھکا دیا، اللہ نے فرمایا لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کروں گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں۔ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسبا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو لغزشوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، انجانے میں بھی بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں قرآن کریم کی تفسیر کے مجلس میں ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری توبہ کو قبول فرما، اپنی توبہ پر جمے رہنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے آپ نے قرآن کریم کی تفسیر میں آنا بیٹھنا آسان فرمایا ہے، جو کچھ کہا گیا ان باتوں پر یقین عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کریم آقا ہمیں اس اعتدال پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کمی زیادتی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، عقیدوں میں، عبادتوں میں، اعمال میں کمی یا زیادتی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اپنے فضل سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے بہترین کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار ٹوٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی عطا فرما۔ اے کریم آقا کتنے لوگ بے اولاد ہیں، اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا، ماں باپ کا اطاعت گزار بنا، ماں باپ کی عزتوں کا ذریعہ بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا، خاص طور سے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی بھی طرح ان کی ناقدری کرنے سے، بد احترامی، بے ادبی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کی سرحدوں پر رہنے والے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کو ترقی پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بڑھنا چڑھنا آسان فرما، ان کو ترقیات عطا فرما، اور جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں
ہیں اے اللہ ان سب سے اس ملک کی حفاظت فرما، جو بڑے ہمارے زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جائیں ایمان پر ہی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، بری موت سے، اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔